کے معنی ہے ذلت کے. عذاب الہون آپ پہلے پڑھ چکے ذلت کا عذاب، وہ ہون ہے ہاں کے ضمے سے، یہ ہون ہے ہاں کے فتح سے، اس کے معنی وقار کے ساتھ. نہ تو پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں اور نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹتے جاتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں. اور جس وقت ان سے خطاب کرتے ہیں جہل تو یہ کہتے ہیں سلام. کیا مانا؟ یعنی یہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. جاہل تو ہمیشہ الجھتا ہے، یہ نہیں الجھتے. قالوا سلاما یعنی قالوا قولا سلاما، یہ سلامتی کی بات ہے. دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا چاہے تو سلام متارکت، بابا سلام، میں جھگڑتا نہیں، الجھتے نہیں. اور کون ہے؟ وہ ہے جو راتیں گزارتے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. وقیاما، چوتھے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ قیام قائمن کی جمع نہیں ہے، مصدر ہے، بمعنی قائمین کی ہے، سجدن ساجدن کی جمع ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. ان عذاب کانا غراما، یہ درمیان میں جملہ معترض ہے. انہا ساتھ مستقر و مقام، بے شک جہنم مستقر ہو تو بری ہے اور مقام رہائش گاہ تو بری ہے. مستقر اور مقام کا مفہوم سمجھیں. مثال کے طور پر آپ لوگوں کے اپنے علاقے میں گھر ہوں گے جہاں رہتے ہیں، وہ تو مقام ہے. اور یہاں کچھ دنوں کے لیے آپ نے ٹھکانہ حاصل کیا، مستقر ہے. جہنم میں بھی ایک تو وہ جہنم میں ہوگا ان کا آگ میں ٹھکانہ، وہ بھی برا، وہاں سے نکال کر کے زمہریر لے جایا گیا، وہ بھی. کیونکہ یا تو اس میں ہوں گے یا اس میں ہوں گے. اصل ٹھکانہ ان کا وہ ہے، وہاں چیخیں چلائیں گے تو ان کو وہاں نکالا جائے گا. تو مقام بھی برا اور ٹھہرنے کی جگہ بھی. اور وہ ہے جب خرچ کرتے تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے کہ جتنا چاہیے خرچ کرنا وہ نہ کریں. اس کے درمیان ان کا خرچہ ہوتا ہے، قواماً خرچہ، گزران. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی الہ کو نہیں پکارتے، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جس نتیجے کا اور بتاؤ صاحب کہنے بھی دعائی نہ سے فرق ہے تو اور بنا دیں گے. نہیں، میں ابھی تک وہ شروع نہیں کر سکے، ابھی ٹائم ہی نہیں ملے. شروع نہیں کیتے؟ اچھا جی، میں بڑے بادی کہنے پانی گرم کر دیتا. اچھا، کتنے سکھانے؟ واسطے کتنے سکھانے؟ باجی بڑے نے کیا. اچھا، پھر تو گھروں پتہ لگے، میں نے نہیں پتا. اچھا، فلا یزنون، زنا نہیں کرتے. یہ بھی جملہ معترض ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اسامہ کے معنی یہ بھی کرتے جو گناہ کو ملے گا. اور یہ بھی ہے کہ اسامہ ایک طبقہ ہے جہنم میں جہاں وہ پہنچے گا. دگنا کیا جائے گا عذاب قیامت کے دن، اور اس عذاب میں رہے گا مہان، محقر، ذلیل، اہانت کیا ہوا. اہانا یہین و اہانتن باب افعال، مفعول ہے. ہاں، مگر جس نے توبہ کر دی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ غفور ہے. سیئات کو حسنات میں کیسے بدلے گا؟ ایک معنی یہ کرتے کہ پہلے جن اوقات میں برائیاں کرتے تھے، آپ ان اوقات میں وہ نیکیاں کرتے، یعنی پہلے بدیاں کرتے تھے، اور کیونکہ ایمان لا چکے، نیک عمل کرتے، ان سیئات کی جگہ اب حسنات میں لے لی، ان اوقات میں نیکیاں کرتے. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سیئات کی جگہ ملکہ حسنات دیتا ہے. پہلے برائیاں کرتے تھے، اب ان کو ملکہ حاصل ہو گیا نیکیوں کا، وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ ملکہ .com www.asnas.com بدل دیتا ہے.
یہ معنی بھی کرتے ہوئے تیسرا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی خطاؤں کو نیکیوں کی شکل میں رکھا جائے گا. بخاری شریف میں روایت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نزدیک کریں گے. نزدیک کرنے کے بعد یضع علیہ کنفہ، رحمت کی چادر بچھائیں گے، اس سے سرگوشی کریں گے. اتذکر ذنب قضا و قضا، تجھے یاد ہے فلاں گناہ اور فلاں گناہ. مثلا یہ فرمائیں گے تجھے یاد ہے کہ تو مسجد سے نکلتے وقت تو نے سیڑھیوں پر تھوکا تھا، تجھے یاد ہے. تجھے یاد ہے کہ تو نے پھل کھا کر کے چھلکا اپنے دروازے کے سامنے پھینکا تھا. تجھے یاد ہے کہ پھل کھا کر کے تو نے چھلکا راستے اور سڑک پر پھینکا تھا. تجھے یاد ہے کہ تو نے ناک سے بلغم نکال کر کے دیوار سے ملا تھا. تجھے یاد ہے تو نے مسواک ڈال کر کے اپنے ساتھی کی چارپائی کے نیچے تھوکا. اس کے توتے اڑ جائیں گے. تجھے یاد ہے کہ تیری چارپائی کے نیچے تیلے تنکے پڑے تھے، تو نے صفائی نہیں کی تھی. یہ سب بے لذت گناہ ہے، بے لذت گناہ. اس کے توتے اڑ جائیں گے. وہ کہے گا کہ میں تو ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، اور پرچے میں سوال میں یہ چیزیں آئیں تو میرے تو گناہ بہت ہیں. لیکن کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیونکہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں، میں تجھے ایک ایک گناہ کے بدلے تجھے نیکی دیتا ہوں. بخاری کی روایت میں پھر وہ اپنے گناہ بھی گننے شروع کر دے گا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. تو ان کی برائیوں کو رب نیکیوں کی شکل میں بدل دے. اور جس نے توبہ کی، اچھا کام کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور کون عباد الرحمن؟ لا یشہدون زور. دو معنی اس کے مشہور ہیں، کبھی سوق المعانی وغیرہ. ایک یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دوسرا یہ کہ جھوٹی جگہوں میں مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. مجلس زور، محفل زور میں نہیں آتے. اور جب گزرتے بےہودہ چیزوں پر تو شریفانہ گزرتے. شریفانہ گزرنے کا یہ تو کوئی تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو نہ تو ان سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، اور نہ اس میں دلچسپی لیتے کہ یہ کھیلتے کیسے. شریفانہ طور. ہاں اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میں با اثر ہوں اور اس وقت میں ان کو کہوں تو میری بات مان لیں گے، تو اس کو امر بالمعروف کرنا چاہیے. نہ ہو تو نفرت کرے دل میں، کیونکہ بدماش جب ایسے موقع پر اکٹھے ہوئے تو کوئی اثر قبول نہیں کرتے، الٹا لڑتے ہیں. جا جا داڑھی سنبھال تو کیا کرتا ہے. تو مرو کرامہ شریفانہ گزرتا. اور وہ لوگ ہیں جس وقت ان کو رب کی آیات سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں گرتے کہ نہ کانوں سے حق کو سنیں نہ آنکھوں سے ان تیروں کو دیکھیں. ایسا نہیں کرتے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی. اور وہ ہیں کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تو جب بھی ہوگی نا دیندار ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، تبھی مومن کا دل ٹھنڈا ہوگا. اور اے اللہ ہمیں متقین کے امام بنا. ظاہر بات ہے کہ متقین کے امام بنے گا تو اتقا ہوگا نا، وہ تو متقین ہے، یہ اتقا ہوگا. یہ ہے ساری مبتدا. کتنی لمبی مبتدا گزری. اب خبر ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. بما صبروا کو مصدر بھی بنایا بصبرہم، موصولہ بھی بما صبروا دی. اور یلقون دیے جائیں گے وہاں تحیہ، آپس میں ملیں گے، حیاک اللہ، سلام ہوگا. خالدین فیہا، ان جنات میں، اس غرفے میں جس غرفے کا ذکر ہوا ان میں رہیں گے. اچھا ہوگا مستقر بھی اور مقام بھی. دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا رکھے. وہاں ایک تو اپنا مقام ہوگا جہاں مستقل طور پر اس کی رہائش ہوگی،
اور کبھی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی تو جائے گا، تو وہ جو عارضی طور پر ہوگا مستقر وہ بھی اچھا ہوگا، تو مقام بھی اچھا، مستقر بھی اچھا۔ کہیں گے تو نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا اگر تمہاری پکار نہ ہو، اگر تم رب کو پکارو نا تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم کیونکہ رب کو بھی پکارتے ہو اس لیے دنیاوی عذاب تم سے ٹل جاتا، آپ کو خرید نا کامیابی نہیں، پر تم حق کو دکھلا چکے ہو، فسوف یکونو لزاما، یکونو سے مراد ہے یہ عذاب لازم ہے، لزام مصدر ہے، ضرور لازم ہوگا آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آسین بھی یہ آیتیں کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہے، شاید کہ تو کھو ڈالے، نکال دے، قتل کر دے، ہلاک کر دے اپنے نفس کو، اس لیے کہ وہ نہیں ہے مومن۔ اگر ہم چاہیں نازل کر دے ان پر آسمان سے نشانی، پس ہو جائے ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے خاضعین جھکنے والی، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر رحمان کی طرف سے تازہ، مگر ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ پس تاکید سے یہ دکھلا چکے، پسند قریب آئے جن کے پاس حقیقت اس چیز کی جس سے استضاء کرتے تھے۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے زمین کو کہ کتنی اگائے ہم نے اس میں من کل زوجن، ہر قسم کی چیز سے عمدہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان کے مومن، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ رب سب الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اوپر فقط کذب تم بے مکذبین کا ذکر، آگے متعدد واقعات مکذبین کے، جس میں ایک طرف آپ کو تسلی ہے کہ اگر یہ تکذیب کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو، اور دوسری طرف مکذبین کو دھمکی ہے کہ جو حشر ان کا ہوا تھا سو تمہارا بھی ہو سکتا۔ نام اس کا سورۃ الشعراء، آخری رکوع میں آئے گا، والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر ان کی جمع ہے۔ طاسین میم، طا سے مراد ہے طیب، شین سے مراد ہے سمیع، میم سے مراد ہے مالک۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے طیب، سمیع، مالک۔ یہ آیتیں کتاب کی حقیقت کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید تو باقیون قاتل و مہلک النفس کا، اپنے نفس کو ہلاک کر دے اس لیے کہ ایمان نہیں لاتے، سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم چاہیں آسمان سے ایسی نشانی ہم ظاہر کر دیں ان کی گردنیں ہو جائیں اس کے سامنے جھکنے والی، کوئی ایسا عذاب نازل کرے، ایسی نشانی نازل کریں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، اگر ہم ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حکمت کے خلاف۔ ان کے پاس کوئی ذکر نہیں آتا رحمان کا تازہ بتازہ، مگر اعراض کرتے ہیں۔ محدث کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ حادث کے لیے تازہ بتازہ، پر ما فقط کذبوا، یہ دکھلا چکے ہیں۔ آئیں گے ان کے پاس انباء، نبأ ان کی جمع خبریں، اب لازمی معنی انجام، حقیقت، جس چیز کے ساتھ استضاء کرتے ہیں اس کی حقیقت انجام ان کے سامنے آئے گا۔ فرمایا خدا عذاب نازل کرے تو قادر ہے، کیا نہیں دیکھتے خدا کی قدرت کو، زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کتنے اس میں قسم قسم کی چیزیں اگائی ہیں، جو رب یہ زمین میں پودے، سبزیاں، یہ چیزیں اگا سکتے ہیں وہ عذاب بھی لا سکتے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، انشاءاللہ جلالین تک میں بھی ہوگا کہ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا زائدۃ، کانا کا لفظ زائد، وما اکثر المؤمنین، اور کانا کے لانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں قرطبی اور اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کا عمل یہ تھا، ان کے عمل کو بتانے کے لیے لائے۔ مولانا جلالین اعلیٰ سے وہ زائدۃ یعنی کانا کا لفظ، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ آپ تو اس قوم کے پاس جو ظالم ہے، جو قوم فرعون ہے، کیا نہیں ڈرتے وہ؟ کہا ہے میرے رب
بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کا کہ مجھے دکھلا دیں گے اور تنگ ہوگا سینہ میرا اور نہیں چلتی زبان میری، پس بھیج ہارون کی طرف اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، پس میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا کاللہ ہرگز نہیں، پر جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی سنتے ہیں۔ پر جاؤ پھر ان کے پاس، پر دونوں کو بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کہا اس نے کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھے اپنے اندر جبکہ تو بچہ تھا، اور ٹھہرا تو ہمارے اندر اپنی عمر سے کئی سال، اور کی تو نے فعالتا کا کاروائی اپنی وہ جو تو نے کی، وانت من الکافرین اور تو ناشکری کرنے والوں میں۔ فرمایا فعل تو کی میں نے یہ کاروائی اذن اس وقت، اور میں من الظالمین بھولنے والوں میں چوکنے والوں میں تھا، بس میں بھاگ گیا تم سے جب میں نے تم سے خوف کیا، بس دیا مجھے میرے رب نے حکم اور کیا مجھے رسولوں میں سے، اور یہ نعمت ہے احسان جتلاتا اس کا مجھ پر، یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ کہا فرعون نے لمن ان سے حولا جو آس پاس تھے، الا تستمعون سنتے نہیں اس کی بات؟ فرمایا رب تمہارا اور تمہارے آبا کا رب جو پہلے ہے۔ کہنے لگا بے شک تمہارا رسول وہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون، البتہ مجنون اور پاگل ہے مانا۔ فرمایا رب المشرق والمغرب، اور جو کچھ ان کے درمیان اگر ہو تم جانتے عقل رکھتے۔ اس نے کہا کہ تو نے بنایا الہ میرے بغیر تو میں تجھے کر دوں گا مسجونین قیدیوں میں سے۔ فرمایا کیا رگا کہ میں تیرے پاس لاؤں کوئی چیز مبین؟ کہنے لگا لیا تو اس کو اگر ہے تو من الصادقین۔ بس ڈالا انہوں نے اپنا عصا، بس اچانک ثوبان بن گیا کھلا، اور نکالا انہوں نے ہاتھ اپنا، فیضا یا بیضاء للناس۔ ان مکذبین میں پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کی قوم نے تکذیب کی، کیونکہ عرب میں یہودی کثرت سے تھے اور عربی لوگ ان کے واقعات کو جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا جب مدین سے واپس آ رہے تھے بچوئے مصر، تو وادی مقدس طوا کے مقام پر اللہ نے آواز دی، نبوت دی، رسالت دی، کہا تو قوم ظالم کے پاس جا، فرعون کی قوم ہے ان کو کہتے ہوں ادھر۔ فرمایا پروردگار مجھے خوف ہے جو کھلا دیں گے، میرے سینے میں تنگی ہوگی، زبان میری نہیں چلتی، ہارون کو میرے ساتھ تو نبی بنا، اور پروردگار ان کا گناہ ہے میرے دل میں، مجھے خوف ہے قتل کر دیں گے۔ یہ سورۃ القصص میں آئے گا، تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک آدمی تھا فرعون کے باورچی خانے کا انچارج، اس کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا، تو مجھے قتل کر دیں گے اگر میں وہاں گیا۔ فرمایا نہیں ہرگز نہیں، دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر کے قوم رسول رب العالمین بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ جب پہنچے وہاں تو فرعون نے شروع کیا، کیا ہم نے تجھے اپنے اندر نہیں پالا تھا جب بچہ تھا؟ ولیدن کاش زمین سے حال کونے کا ولیدہ، اور تو ہم نے ٹھہرا اپنی عمر سے کئی سال، 30 سال، 30 سنۃ، 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر رہے، اور کی تو نے وہ کاروائی جو تو نے کی، وہ مکے والی کاروائی، فوقذ موسیٰ، اور تو کافرین ناشکری کرنے والوں میں۔ تجھے تو آ کر کے سب سے پہلا کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے مجھے پالا تھا، مجھے خوراک دی، مجھے لباس دیا، رعایت دی، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، الٹا تو ہمیں اور باتیں سناتا ہے۔ فرمایا ہاں وہ کاروائی میں نے کی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا، ارادہ تو نہ تھا قتل کا، نہ آنا ہے قتل کا، لیکن ہو گیا، میں تم سے بھاگ کر کے چلا گیا تمہارے خوف سے، رب نے مجھے حکم بھی دیا، رب نے مجھے رسولوں سے دیا،
اور تو جو کہتا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے اندر پالا، وطن کا نعمت، یہ نعمت ہے جو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، میری ساری برادری کو تو نے غلام بنا رکھا اور مجھے اکیلے کو تو نے گھر میں پالا، تو یہ کوئی احسان کی بات ہے؟ آلوسی رحم اللہ تعالی، عثمانی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ظالم، اگر میں تیرے گھر پلا ہوں تو تیری ہی شرارت کے نتیجے میں پلا ہوں، تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا تو مجھے ماں پھینکتی تھی، میرے اور بہن بھائی تو ہے نا گھر میں نہیں پلے، میں اگر تیرے گھر پلا ہوں تو تیرے ایک ظالم حکم کے نتیجے میں پلا ہوں، یہ کوئی احسان ہے؟ یہ عثمانی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرمایا۔ فرعون نے اب کہا، بات سمجھنا، جب انہوں نے کہا تھا نا کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم رسول رب العالمین تھے، تو فرعون کہنے لگا وما رب العالمین۔ دیکھنا، آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہے، حرف ما یہ ہوتا ہے حقیقت، ماہیت اور جنسیت کے سوال کے لیے۔ ماں کے لفظ سے سوال ہوتا ہے اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے۔ یہ ماں کا لفظ چاہتا ہے ذاتیات کے بارے میں سوال۔ بات سمجھ آتی ہے؟ حرف ماں حقیقت، جنسیت اور ماہیت کے سوال کے لیے آتا ہے۔ تو گویا فرعون کا کہنا یہ ہے کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو اس کا سوال ہے جنس کے ذاتیات کے بارے میں۔ اب بات سمجھنا، قالا رب السماوات قالا کا فاعل نہیں ہے، یہ قالا کا مقولہ ہے۔ رب السماوات کو فاعل قالا کا نہ سمجھنا، مقولہ ہے۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو جو پوچھتا ہے رب العالمین کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، وہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں کے درمیان جو خلا فضا کا مال، اگر تم یقین۔ فرعون نے کہا ان سے جو آس پاس تھے، الا تستمعون، سنتے نہیں اس کی بات؟ میں پوچھتا ہوں